باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خدا کے بابرکت پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی کی انجیل، اس کا 14واں باب، 13ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ اور یسوع یہ سن کر وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور جب ہجوم نے سنا تو وہ شہروں سے پیدل اس کے پیچھے گیا، اور اس نے اتر کر ایک بڑا ہجوم دیکھا اور اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو شفا بخشی۔ اور جب شام ہوئی تو شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ جگہ ویران ہے اور اب وقت گزر چکا ہے، ہجوم کو رخصت کر تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ پر یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ مگر انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ انہیں یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے ہجوم کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور توڑ کر روٹیاں شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے ہجوم کو، اور وہ سب کھا کر سیر ہو گئے۔ اور انہوں نے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں، اور عورتوں اور بچوں کے علاوہ کھانے والے تقریباً 5000 مرد تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ زندہ خداوند ہمیں جسمانی خوراک کے علاوہ روحانی خوراک کی طرف ہماری توجہ مرکوز کروائے، تاکہ ہم اس زندہ روٹی کو حاصل کرنے میں لگے رہیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح میں میرے عزیز بہن بھائیوں، آج کی انجیل مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ خداوند کو ہجوم پر ترس آیا اور اس نے بیماروں کو شفا بخشی۔ جب ہم خداوند کے پاس یا اس کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ کس نیت سے ہم اس کے پاس جاتے ہیں، مگر یہ ہم نہیں سوچتے کہ خداوند ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ اسے ہماری پوری فکر ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہماری ساری ضروریات کو جاننے والا ہے۔ شاگرد لوگوں کو رخصت کرنا چاہتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو کہاں سے کھلائیں، مگر یسوع المسیح کہتے ہیں کہ چلو وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہی صحیح، یعنی جو تھوڑا ہی ہے 2 تو صحیح۔ پھر اس میں خداوند برکت دیتے ہیں، مگر بالکل ہی نہ دینا یا کسی کے لیے نہ سوچنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا ہی بانٹ کھائیں تو خدا اس تھوڑے میں برکت دیتا ہے، جیسے اس بیوہ کی کپی میں تیل بڑھا دیا تھا، اور آٹا تھوڑا تھا اسے بڑھا دیا کہ ختم ہی نہ ہو۔ یہ ہے ہمارے زندہ خداوند المسیح کے کام۔ مایوس یا کنجوس کبھی نہ ہو، دیں چاہے جتنا بھی تھوڑا کیوں نہ ہو۔ دینے میں برکت ہوتی ہے، لینے میں نہیں۔ خدا کی خدائی سب کچھ دینے پر قادر ہے، وہ فراغ دلی سے دینے والے سے خوش ہوتا ہے۔ تو عزیزو، آج سے دینا سیکھیں، یقین جانیے خدا کی برکات کے دریچے کھل جائیں گے۔ ہمیں صرف خدا پر مکمل ایمان اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہم زیادہ تر دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں؟ اچھی نوکری، پیسہ، مکان، عزت و شہرت اور مسائل دور رہ سکیں وغیرہ۔ تو خداوند کیا کہتے ہیں کہ اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے بولو۔ ہم صلیب سے بھاگتے ہیں تو پھر خداوند عزت و برکات کیسے دیں گے؟ عزیز بہن بھائیو، صلیب کے بغیر نجات ناممکن ہے، اور ہم اس زندہ روٹی کے پیچھے صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، اس زندہ روٹی کو حاصل کرنے کی خواہش نہیں کرتے۔ حاصل کیسے کرنا ہے؟
اس کے احکام پر عمل کرنے سے، یسوع جیسے کام کرنے سے۔ تو عزیز بہن بھائیوں، یہاں ایک پوائنٹ بہت گہرا ہے کہ 5 روٹیاں یعنی پرانے عہد نامہ کی پہلی 5 کتابیں یا موسیٰ کی شریعت، اسے روٹی کہا گیا ہے، اور مچھلی یعنی خداوند یسوع مسیح کا نشان تھا۔ صلیب بعد میں ہمارا نشان بنے، تو 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کو جمع کیا تو 7 کا ہندسہ جو کاملیت اور عہد کا نشان ہے، یعنی آسمان پر رینبو 7 رنگوں کا عہد کا نشان تھا کہ آئندہ پانی سے ایک ساتھ دنیا کو تباہ نہیں کرنا، اور دوسرا وعدہ 7 دن میں دنیا کی تخلیق کی گئی، یعنی وعدے کی روٹی تھی جو نجات کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ اقدس یوخرس کی طرف اشارہ ہے، یا خداوند یسوع مسیح کے بدن و خون کی طرف۔ تو ہم دھیان دیں کہ خدا نے ہمیں کیا بخشا ہے؟ اپنا اکلوتا بیٹا۔ تو خدا ہم سے کیا توقع کرتے ہیں؟ کہ ہم یسوع المسیح کے نقش قدم پر چلیں۔ وہی اصل زندگی کا راستہ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو توڑا، کوڑے کھا کر، صلیب اٹھا کر، صلیب پر جان دے کر۔ تو آئیں عزیزو، حوالہ دیکھتے ہیں مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 6 باب 35ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ بھوک اور پیاس واقعی ختم ہو جاتی ہے جب ہم اپنا آپ مکمل طور پر یسوع کو دے دیتے ہیں۔ پھر ہم دنیاوی خوراک کے پیچھے دیوانوں کی طرح نہیں بھاگیں گے، کیونکہ یہ خوراک تو جسمانی ضروریات کو پورا کرتی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، مگر روحانی روٹی جو ہمیشہ کی زندگی کی خوراک ہے، جو آئندہ زندگی میں بھی کام آئے گی، یعنی یسوع المسیح، ہمیشہ کی روٹی اور ہمیشہ کی زندگی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس زندہ روٹی کو پانے کی جستجو میں لگے رہیں۔ آمین۔